السلام علیکم جی. یونٹ نمبر 6 دا قائدز وین اینڈ پاکستان. اچھا جی، امپورٹنٹ پیراگراف سے پڑھیں گے. فرسٹ پیراگراف ہے جی، ڈیورنگ دوران دا ارلی ابتدائی اینڈ ڈیفیکلٹ اور مشکل ٹائمز، اوقات وقت کی جمع، آف کے پاکستان کے ایمرجنس ظہور، پاکستان کے ظہور، قیام. قائد اعظم محمد علی جناح ٹک نے کیا ایک کنٹری وائڈ ملک گیر ٹور دورہ. پاکستان کے ظہور، پاکستان کے قیام، پاکستان کے دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے، پاکستان کے قیام یا پاکستان کے ظہور کے ابتدائی اور مشکل اوقات کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک گیر دورہ کیا، پورے ملک کا دورہ کیا. ہی ان کا ایمڈ مقصد تھا ایٹ ریزنگ، ابھارنا، پیپلز اسپرٹ، لوگوں کا جذبہ، اپاسٹرافیس کا کی کے، پیپلز اسپرٹ، لوگوں کا جذبہ. ان کا مقصد لوگوں کا جذبہ ابھارنا تھا. یہ جو ہم نے فرسٹ پیراگراف پڑھا اس سے ریلیٹڈ ٹیکسچول کویسچن ہے جی. اسی پیراگراف کے آگے کویسچن ہے جی، وائی ڈیڈ دا قائد ہیو ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس. وائی، کیوں، ڈیڈ دا قائد ہیو ٹو ٹیک، قائد اعظم کو کرنے پڑے، لانگ ٹورز، لمبے دورے، ڈیورنگ، دوران، دا ارلی ڈیز، ابتدائی دنوں، آف انڈیپینڈنس، آزادی کے ابتدائی دنوں کے دوران قائد اعظم کو لمبے دورے کیوں کرنے پڑے، پورے ملک کے دورے کیوں کرنے پڑے. اب اس کا آنسر جو ہے نا جی، ہمیشہ سوال میں سے جواب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم اس کا جواب شروع کریں گے. جب جواب دیں گے تو دا کا ٹی بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دا قائد ہیو ٹو ہے. دیکھیں یہاں سوال میں ڈڈ پوچھا ہے، ڈڈ ہے، ڈڈ آتا ہے پاسٹ انڈیفینٹ میں، ٹھیک ہے. جب ہم جواب دیں گے تو ڈڈ نہیں آئے گا. ایسے سوال جن میں ڈڈ موجود ہو ان کا جواب دیتے ہوئے سبجیکٹ کے بعد جو ورب ہوتا ہے اس ورب کو پاسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں ہیو ٹو ہے، یہاں ہیڈ لگا دیں گے. اب دیکھیں، دا قائد ہیڈ ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس. یہ تو سوال میں سے ہی ہم لیں گے. دا قائد ہیڈ ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس. قائد اعظم کو آزادی کے ابتدائی دنوں کے دوران لمبے دورے کرنے پڑے. ٹو ریز پیپلز اسپرٹ، ریزنگ پیپلز اسپرٹ، یہ مقصد تھا ان کے دوروں کا، لوگوں کا جذبہ ابھارنا. تو یہاں ہم ٹو ریز پیپلز اسپرٹ، لوگوں کا جذبہ ابھارنے کے لیے. اچھا جی، پیراگراف نمبر 2 ہے جی، موسٹ امپورٹنٹ ہے. دا انٹائر، پورا جرنی، سفر آف کا دا گریٹ لیڈرز، عظیم رہنما کی اسٹرگل، جدوجہد، کوشش، فار سیپریٹ، ایک علیحدہ ہوم لینڈ، وطن، فار کے لیے، دا مسلمز، مسلمانوں، آف کے، دا سب کانٹیننٹ، برِ صغیر کے، واز بیسڈ، مشتمل تھا، مبنی تھا، آن دا پیوٹ، مرکزی نقطے پر، آف کے، مسلم یونٹی، اتحاد مسلم، اینڈ دا وننس، اور ایک ہونے کے، ایز اے نیشن، بطور قوم. ٹھیک ہے جی، یہاں سے ایسے پیچھے چلتے جائیں گے. برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے، ایک علیحدہ وطن کے لیے، عظیم رہنما کی جدوجہد کا پورا سفر، اتحاد مسلم، اور بطور قوم ایک ہونے کے مرکزی نقطے پر مشتمل تھا. ہی ٹاکڈ، وہ بات کرتے تھے، اباؤٹ پاکستان، پاکستان کے بارے میں، ان سچ کلیئر ٹرمز، ایسی واضح اصطلاحات میں، دیٹ کہ ایون بھی اے کامن مین، ایک عام آدمی، کوڈ انڈرسٹینڈ، سمجھ سکتا تھا، اٹ اسے،
وہ پاکستان کے بارے میں ایسی واضح اصطلاحات میں بات کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا تھا۔ یہاں بچے ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ توئے نہیں لکھتے، اصلاحات لکھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ وہ ریفارم کا ترجمہ ہے، توئے ضرور لکھنی ہے آپ نے، یہ توئے اصطلاحات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سوال ہے جی کمپریہنشن کا، وائی ڈڈ دا قائد وانٹ دا وننس آف دا ہول نیشن؟ قائد اعظم پوری قوم کی وحدانیت، ایک اتحاد کیوں چاہتے تھے؟ یہاں سے جواب شروع کریں گے جی۔ دا قائد پیچھے ڈڈ ہے، یہاں وانٹیڈ ہو جائے گا۔ دا قائد وانٹیڈ دا وننس آف دا ہول نیشن، دا قائد وانٹیڈ دا وننس آف دا ہول نیشن ٹو میک اٹ اسٹرانگ، اسے مضبوط بنانے کے لیے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، وٹ واز دا قائد's کنسیپٹ؟ قائد کا نظریہ کیا تھا آف آور نیشن، ہماری قوم کا، ہماری قوم کے بارے میں قائد کا خیال، تصور کیا تھا؟ تو یہاں سے سوال کا جواب شروع کریں گے جی۔ دا قائد's کنسیپٹ آف آور نیشن، یہ سبجیکٹ ہے جی ہمارا، ٹھیک ہے۔ ہماری قوم کے بارے میں قائد اعظم کا خیال، تصور، دا قائد's کنسیپٹ آف آور نیشن۔ اب یہ واز آگے آ جائے گا، کیونکہ جب ایچ یا ڈبلیو ایچ کا کویسچن بنتے ہیں تو ان کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب آتا ہے سوال بنانے کے لیے۔ اب جب جواب دیں گے تو یہ واز آگے آ جائے گا۔ تو دا قائد's کنسیپٹ آف آور نیشن واز دیٹ دے آر میڈ آف سٹرلنگ میٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن۔ قائد اعظم کا ہماری قوم کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ شاندار مادے سے بنے ہوئے اور لاسانی ہیں، بے مثال ہیں۔ ہاں جی، پیراگراف نمبر 3 ہے جی، دا آئیڈیالوجی، نظریہ آف کا پاکستان، پاکستان کا نظریہ، واز بیسڈ، مشتمل تھا، مبنی تھا، آن دا فنڈامنٹل، بنیادی، پرنسپل، اصول پر، دیٹ کہ دا مسلمز، مسلمان آر ہیں، این انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد نیشن، قوم۔ پاکستان کا نظریہ یا نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر مشتمل تھا، مبنی تھا، بنا ہوا تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے۔ اینی اٹیمپٹ، کسی بھی کوشش کی یا کوئی بھی کوشش، ٹو مرج، ملانے کی، ضم کرنے کی، ختم کرنے کی، دیئر، ان کی، نیشنل، قومی، اینڈ پولیٹیکل، اور سیاسی، آئیڈینٹیٹی، شناخت، will be strongly resisted، کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی، سختی سے مزاحمت کی جائے گی، سختی سے روکا جائے گا۔ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم یا ختم کرنے کی کسی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ اچھا جی، اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے کمپریہنشن کا، وٹ واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ویو آف دا قائد اعظم؟ قائد اعظم کے مطابق پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ اب یہاں سے جواب شروع کریں گے جی، دا کا ٹی بڑا ہو جائے گا، دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ویو آف دا قائد اعظم، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اب آواز آگے آ جائے گا۔ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ویو آف دا قائد اعظم واز تھا دیٹ کہ they were an independent nation، وہ ایک آزاد قوم تھے۔ اتنا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایڈ کرنا چاہیں مزید میں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted، اگر یہ چاہیں تو آگے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، دا قائد اعظم واز تھے، a man، ایک آدمی، of strong، پختہ faith، عقیدے، and belief، اور ایمان۔ قائد اعظم پختہ عقیدے اور ایمان والے آدمی تھے۔ ہی firmly believed، آپ کا مکمل یقین تھا، آپ مکمل یقین رکھتے تھے، دیٹ کہ دا نیو ایمرجنگ، نئی بننے والی، نئی ظاہر ہونے والی، اسٹیٹ، ریاست آف پاکستان، پاکستان کی نئی بننے والی ریاست، بیسڈ آن، جو مشتمل ہے، دا اسلامک پرنسپلز، اسلامی اصولوں پر مشتمل،
بورڈ ریفارم اصلاح کرے گی دا سوسائٹی معاشرے کی ایز اے ہول مکمل طور پر۔ وہ مکمل یقین رکھتے تھے کہ اسلامی اصولوں پر مشتمل پاکستان کی نئی بننے والی ریاست مکمل طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی۔ ان ہز عید میسج، اپنے عید کے پیغام میں ستمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں دا قائد اعظم سیڈ، قائد اعظم نے فرمایا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، اسلام ہے ایک مکمل ضابطہ، ریگولیٹنگ، منضبط کرتا ہے، منظم کرتا ہے، مربوط کرتا ہے دا ہول مسلم سوسائٹی، پورے اسلامی معاشرے کو، مسلم معاشرے کو، ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے، کلیکٹیولی، اجتماعی اینڈ انڈیویڈولی اور انفرادی طور پر۔ ستمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر منظم کرتا ہے۔ جی لاسٹ پیراگراف ہے جی، ٹوڈے آج دا قائد کا پاکستان از فیسنگ، سامنا کر رہا ہے نیومرس، بے شمار چیلنجز، خطرات۔ آج قائد کا پاکستان بے شمار خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ آج قائد کا پاکستان بے شمار خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ We have forgotten، ہم بھول گئے ہیں how much، کتنی زیادہ، struggle، کوشش، the Muslims، مسلمانوں نے had made، کی تھیں، under the dynamic leadership، متحرک قیادت میں آف قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ ہم بھول گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت میں مسلمانوں نے کتنی زیادہ کوشش کی تھی۔ ہم بھول گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت میں مسلمانوں نے کتنی زیادہ کوشش کی تھی۔ We can overcome، ہم قابو پا سکتے ہیں۔ Our present، اپنی موجودہ، difficulties، مشکلات پر، by following، عمل کر کے، the قائد کے گولڈن موٹو، سنہری دستور، فیتھ، ایمان، یونٹی، اتحاد، اینڈ اور ڈسپلن، نظم و ضبط۔ ہم قائد کے سنہری دستور، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط پر عمل کر کے اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہم قائد کے سنہری دستور، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط پر عمل کر کے اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا جی، سوال دیکھیں، کمپریہنشن کے آخری دو سوال ہیں۔ What can be the possible solution to our present problems؟ What can be، کیا ہو سکتا ہے، the possible، ممکنہ، solution، حل، to our present problems، ہمارے موجودہ مسائل کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس سینٹینس میں اس کا جواب ہے we can overcome our present difficulties، ہم اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں by following the قائد's golden motto faith, unity and discipline، قائد کے سنہری دستور، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط پر عمل کر کے
تو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے. فالوئنگ، ایف بڑا کر دیں گے. فالوئنگ دا قائد's گولڈن موٹو فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. یہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر سوال میں آ جائیں گے. کین بی دا پاسبل سولوشن ٹو آور پریزنٹ پرابلمس. وٹ کی جگہ ہم لگائیں گے فالوئنگ دا قائد's گولڈن موٹو فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. اور آگے کین بی دا پاسبل سولوشن ٹو آور پریزنٹ پرابلمس. اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ہم کیسے ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں؟ وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہم سوال وی کین آگے آ جائے گا. وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن بائی ریممبرنگ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ. نوجوانوں کو اس کی نصیحت یاد دلا کے. قائد اعظم نے جو نوجوانوں کو اس سبق میں نصیحت کی ہے، وہ نوجوانوں کو یاد دلا کر ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں. وہ نصیحت کیا ہے جی؟ اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. اب یہ تم پر ہے کہ کام کرو اور کام کرو، اور کامیابی ہمارا مقدر ہے. اچھا جی، اگر آپ نے یہ ترجمہ یا شارٹ کویسچن کسی اور کی بک سے یاد کیے ہوئے ہیں، اور طرح سے الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے وہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم ذرا اس چیپٹر کے ورڈز ود کریکٹ سپیلنگز دیکھ لیتے ہیں. یہ جو اورنج کلر کی ہے نا ہائی لائٹڈ، ایمرجنس امپورٹنٹ ہے جی کریکٹ سپیلنگز کے لیے. پھر انارمٹی آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انارمٹی ہو گیا. پھر بلڈنگ ہو گیا. تو یہ جو اورنج کلر میں ہائی لائٹ ہے اسٹرلنگ ہے، میٹیریل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پیوٹ ہے. پھر لٹریچر ہے، کسٹمز ہے، کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنز ہے، ایپٹیٹیوڈ ہے، ایمبیشنز ہے. ٹھیک ہے. پھر فنڈامنٹل ہے. اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ڈسپلن ہے. تو یہ اچھا، اس میں دیکھیں یہ ایک سوال ہے پیراگراف نمبر 4 میں ہے. آر وی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر. کیا ہم عظیم رہنما کی توقعات کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ تو شروع میں ہم لگائیں گے نو کوما وی آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر. آگے فل اسٹاپ.